بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایس بی ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، مدینہ آمد کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی کا عزم فرمایا۔ چنانچہ آپ کی رفاقت میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عشاق تیار ہو گئے۔ یہی وہ مبارک سفر ہے جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوران حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ دیا تھا جسے سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، چونکہ یہ خطبہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس خطبے سے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اسی خطبہ حجۃ الوداع پہ بات کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، غار حرا سے شروع ہونے والا سفر اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابراہیمی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے اور تعمیر بیت اللہ کے مقاصد اپنی منتہا کو پہنچنے والے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا وہ مشن جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، کئی کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد اسی مبارک وادی میں پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور شبانہ روز تبلیغی کاوشوں کے ثمر ظاہر ہونے والے تھے۔ گویا وہ وقت آن پہنچا تھا کہ خدا کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں اور تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا سے ہم آواز ہو کر اس زور سے توحید کی منادی کریں کہ اس کی گونج تا قیامت سنائی دیتی رہے۔ اس مقدس واقعے کی یادیں بیان کرنے میں ایک مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے 10ویں سال جب یہ اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کرنے والے ہیں، تو لوگ ذوق و شوق سے تیاری کرنے لگے اور مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب لوگوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی اقتداء میں ہی مناسک حج بجا لائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے عازم سفر ہوئے اور اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے تو جہاں تک نظر دیکھ سکتی تھی سوار اور پیادہ ہی نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عشاق کا قافلہ تلبیہ کرتے ہوئے ذوالحلیفہ سے روانہ ہوا تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پورے حجاز میں گونج رہی تھی۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ احد احد کی صدا بلند کرنے پر مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا، اور اب یہ عالم تھا کہ ہزارہا فرزندان توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس زور سے توحید کی منادی کر رہے تھے کہ حجاز کی وادیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے گونج اٹھی تھی۔ خواتین و حضرات، حج کے موقع پر بلند آواز سے تلبیہ کا ورد حج کے شعار میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے اور 8 راتیں سفر میں گزارنے کے بعد 4 ذوالحج کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس دوران 9 ذوالحج کی نماز فجر منا میں ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کا انتظار فرمایا اور تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں آپ نے وادی نمرہ میں قیام فرمایا۔ وادی نمرہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آپ کے مشن کی تکمیل کا اعلان عام تھا۔ نیز خطبے کے آغاز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ گویا یہ آپ کی الوداعی نصیحتیں ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میری باتیں توجہ سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال میں اس جگہ تمہارے ساتھ موجود ہوں گا یا نہیں۔ اے لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اسی طرح جیسے اس دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔
اور یقیناً تم اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا، اور میں سب باتیں تم کو بتا چکا ہوں۔ اے لوگو، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس سرزمین میں دوبارہ اس کی پرستش نہ کی جائے گی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور صغیرہ گناہوں پر تمہیں بہکاتا رہے گا، سو اس سے بچ کر رہو۔ اے لوگو، تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس باندیوں کی طرح ہیں اور اپنے لیے کوئی قدرت نہیں رکھتی، اور تم نے ان کو خدا کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ اے لوگو، میری ان باتوں کو سنو اور خوب سمجھ لو اور جان لو کہ مسلمان کا بھائی ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکام بندوں تک پہنچا دیے؟ سب حاضرین نے عرض کیا کہ جی ہاں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات الہی ہم تک پہنچا دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، تو گواہ ہو جا۔ ابھی آپ عرفات میں ہی مقیم تھے اور اس حالت میں کہ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، جس کا ترجمہ ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کا نزول ایک طرف تکمیل دین کا اعلان تھا تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی خبر تھی۔ 13 ذو الحج کو نماز عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور رات کے کسی حصے میں بیدار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف وداع کیا۔ گویا اپنے محبوب وطن مکہ معظمہ میں خانہ خدا کی آخری زیارت کی اور اس مقدس مقام کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتے ہوئے مکہ کے نشیبی جانب سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔